اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ کبھی سوچا ہے عورت مرد کے مقابلے میں جلدی بوڑھی کیوں ہو جاتی ہے؟ جب میں نے زندگی کو غور سے دیکھا تب مجھے احساس ہوا کہ عورت صرف عمر سے نہیں تھکتی، وہ سوچوں سے تھک جاتی ہے۔ وہ بہت سے معاملات میں بے بس ہوتی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتی، کچھ بدل نہیں سکتی، تو بس خاموشی سے دیکھتی رہتی ہے۔ یہی سوچیں آہستہ آہستہ اس کے حسن کو کھا جاتی ہے، اس کی آنکھوں کی چمک، اس کے چہرے کی تازگی، یہاں تک کہ اس کی مسکراہٹ بھی۔ وہ ہر کسی کے لیے جیتی ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے، مگر اکثر خود کو بھول جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں عورت بدل گئی ہے، مگر کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو بدلنے میں کتنی خاموش راتیں لگی ہیں، کتنی ٹوٹی ہوئی امیدیں اور کتنی انکہی تکلیفیں۔ عورت صرف چہرے سے نہیں تھکتی، وہ دل سے تھک جاتی ہے، اور جب دل تھک جائے نا تو عمر چہرے پہ نظر آنے لگتی ہے۔ تو اگر تم کسی عورت کو ہنستے ہوئے بھی خاموش دیکھو، وہ زندگی سے لڑتے لڑتے بہت کچھ ہار چکی ہے۔ لیکن آج کی جو ویڈیو میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوں نا، آج میں آپ لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کر دوں گی کہ اگر آپ ایک زندہ لاش بھی بن گئی ہے نا تو آج آپ لمبی سانس لیں گی اپنی زندگی جینے کے لیے۔ تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک کر دے، جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں جلدی سے بیل آئکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا رشتہ جڑا رہے، آپ لوگ اپنے آپشن پہ۔ تو انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کروں گی۔ السلام علیکم، میں یوٹیوب فیملی میں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک مرد اور ایک گھوڑا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ ایک عورت کی عمر جو اس کے چہرے پہ ظاہر ہونے لگ جاتی ہے، بھلے ایک وہ اگر شوہر سے وہ چھوٹی بھی ہے نا، لیکن اگر اس کی شادی ایک بڑے انسان سے بھی ہو جائے گی نا تب بھی وہ شادی کے بعد نا ہم عمر لگتے ہیں۔ لیکن کوئی کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک عورت اگر جب اس کے چہرے پہ بڑھاپا آ بھی رہا ہے تو وہ کیوں آ رہا ہے، وہ کس وجہ سے آ رہا ہے۔ وہ اسی مرد کے لیے آ رہا ہوتا ہے، اس مرد کے رویے کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے، اس مرد کے بچوں کو جنم دینے کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ دوسروں کی زندگیاں جو محسوس کرتی ہے نا، وہ دوسروں کے لیے جو جیتی ہے، وہ سب کچھ اس کی شکل پہ، اس کے جسم پہ، ہر ایک چیز کے اوپر اس کا اثر آ رہا ہوتا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی عورت کو ایک کریڈٹ نہیں دیتا کہ وہ اتنا کچھ کرتی ہے، لیکن ہاں سب کو اس کے چہرے پہ بڑھاپا بہت جلدی نظر آ جاتا ہے۔ اکثر دیکھا ہے نا کہ ایک بڑی خوبصورت لڑکی ہو، کم عمر ہو، اگر وہ غریب ہے نا، اس کو کبھی بھی امیر لڑکی سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، بھلے اس کی کم عمر ہے۔ لیکن اگر ایک مرد ہے، وہ بھلے سے وہ ایک ایجڈ ہے، وہ میچور ہے، وہ ویل ایجوکیٹڈ ہے، وہ امیر ہے، ریچ ہے، آپ یقین مانیں اس کو ایک چھوٹی عمر کی لڑکی مل جائے گی۔ لیکن جہاں ایک خوبصورت عورت، ایک خوبصورت لڑکی، وہ کبھی کوشش کرے گی نا کہ اس کو بھی اس کا معیار کا مرد مل جائے، اس کو کبھی بھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا مرد کی جو ہے نا خوبصورتی کو بھی کمپرومائز کر دیا جاتا ہے اس کے پیسوں کے آگے۔ لیکن جو ایک عورت ہوتی ہے نا، اگر وہ غریب ہے تو اس کو اس کے معیار کا لڑکا نہیں مل سکتا، بھلے وہ اتنی بھی خوبصورت ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ مرد اگر امیر بھی ہے نا تو اس کو اس کی پسند کی لڑکی مل جائے گی اس کے پیسے دیکھ کے، لیکن اگر ایک لڑکی خوبصورت بھی ہے نا تو اس کو بھی ایک امیر لڑکا، کم عمر لڑکا کبھی بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ غریب گھر کی ہے۔ یہ ہمارے جو ہے نا، ہمارے کیا، یہ پوری دنیا کا رواج ہے۔ لوگ ہمیشہ ایک عورت کو کم تر سمجھا جاتا ہے، لوگ کم تر اس کو دیکھتے ہیں۔ شادی کے بعد بھی اس کا اسٹرگل، میں کہتی ہوں بچپن سے اس کا اسٹرگل شروع ہوتا ہے اور شادی تک اس کا اسٹرگل بڑھ جاتا ہے، بڑھاپے تک وہ اسٹرگل کرتی ہے، بڑھاپے تک۔ اچھا، اکثر دیکھا ہے نا کہ ایک جب عورت بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کا نا سب ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے بچے۔ وہ پوری زندگی ایک عورت نا دوسروں کے لیے جیتی ہے، اپنے بچے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، کبھی اپنے لیے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ میرا بڑھاپے میں کیا سہارا ہوگا، میرے بڑھاپے میں کون ہوگا میرا کرنے والا، کبھی اپنے لیے کچھ جمع ہی نہیں کیا ہوتا۔ اور جہاں شوہر مل جائے، بالکل کہتے ہیں نا کہ بس نصیب کا رونا، اور پھر تو اس لڑکی کی جوانی بھی خراب، اس کی میرڈ لائف بھی خراب، اور اس کا بڑھاپا بھی خراب۔
وہ اچھے وقت کا انتظار کرتی رہتی ہے، اچھا وقت آتا ہی نہیں ہے. ہاں اس کی عمر بہت جلدی بڑی ہو جاتی، عمر بہت جلدی اس کے اوپر آ جاتی. یہاں پر کافی ایسی خواتین ہوں گی، ایسی عورتیں ہوں گی جو مجھے دیکھ رہی ہوں گی، شاید وہ ان میرڈ بھی ہوں، اچھے رشتے کے انتظار میں وہ بیٹھی ہوئی ہوں. اچھا ان کی عمر جو ہے نا، بھلے سے ان کی عمر زیادہ نہیں ہوگی، لیکن ان کی سوچ، ان کی ٹینشن، ان کی ڈپریشن، ان کی اوور تھنکنگ، ان سب کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے زیادہ لگ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ٹینشن بہت لیتی ہیں. ایک ٹینشن جو ہے نا وہ ہمارے شکل پہ نظر آتی ہے، ہمارے چہرے پہ جھریاں کرتی ہے، ہمیں بوڑھا کر دیتی ہے. ایک ٹینشن اور ایک سوچ انسان کو کھا جاتی ہے. اوور تھنکنگ کرنا، اوور سوچنا، ساری رات جاگنا. میں نے خود ایک ایسی لڑکی کو دیکھا ہے جو ایک، یقین مانیں گے آپ، اس کے پاس ہر ایک چیز، کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس کے پاس. وہ امیر بھی ہے، وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بھی ہے، وہ ہر طریقے سے خوش ہے. ایک لڑکی کو کیا چاہیے ہوتا ہے جب ایک وہ رچ گھر میں پیدا ہو جاتی ہے نا، امیر گھرانے میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کی لائف سٹائل بہت خوبصورت ہوتی ہے، جو چاہے وہ خرید لے، جو چاہے وہ لے لو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نصیب کا لکھا کوئی بھی نہیں مٹا سکتا، ماں باپ بھی اپنے بیٹے کا نصیب نہیں لکھ سکتے. بے شک اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ ایسے لڑکے سے ریلیشن میں آ گئی ہے جو اس کو اتنا ڈپریشن میں رکھا ہوا ہے کہ کہاں وہ ایک خوش اخلاق لڑکی بالکل ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا کہ یہ وہی لڑکی ہے. اتنی کمزور، اتنی اوور تھنکنگ کرتی ہے، اور بالکل چینج ہو چکی ہے. اس کا لائف سٹائل چینج ہو گیا، اس کے پاس دنیا جہاں کی ہر ایک چیز ہے، لیکن اس کے دل کو سکون نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان، ایک عورت کے چہرے پہ نا ہر روپ اس کے ایک مرد سے ہوتا ہے، بھلے وہ خوشی کا ہو چاہے غم کا ہو. یہ نہیں بول سکتے کہ آپ اگر ایک لڑکی امیر ہے یا وہ امیر گھرانے میں شادی کر کے بھی چلی گئی ہے تو وہ بڑی خوش ہوگی. ہمیں کیا پتا اس کو کیسے رکھا ہوا ہے، ہمیں کیا پتا اس کے ساتھ وہ کیا رویہ رکھتا ہے، اس کا شوہر کو کس طرح سے رکھتا ہے، ہمیں نہیں پتا نا. کہتے ہیں کہ شادی کے بعد اگر لڑکی کوئی موٹی ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ خوشی میں موٹی ہو گئی ہے، اور کوئی سوکھ جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے تو بولتے ہیں اس کا تو میاں نے اس کو بڑا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، یہ تو بیچاری بہت سوکھتی جا رہی ہے. ایک بات بولوں آپ لوگوں سے، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے. پھر مرد کے بارے میں نہیں سنا میں نے، مرد کو ایسا ہو گیا، اس آدمی نے ایسا ہو گیا، اس آدمی کو ایسا ہو گیا، اس لڑکی کو ایسے ہو گیا، وہ سوکھ گیا ہے، وہ کمزور ہو گیا، لڑکی کے چکر میں پڑ گیا ہے، یا پھر اس کو بڑی اوور تھنکنگ ہے، وہ بڑی سوچوں میں وہ بالکل پاگل ہو چکا ہے، وہ بڑا عمر اس کی لگ گئی ہے، یا پھر وہ زیادہ عمر نکلی جا رہی شادی کی، بڑا بوڑھا ہو گیا. کبھی نہیں سنا، ہمیشہ ایک لڑکی کے بارے میں ہی سنا ہے. لیکن لڑکیوں نے اپنے آپ کو خود اس طرح سے بنایا ہوا ہوتا ہے نا، ٹینشنوں میں. ایک ٹینشن انسان کو بوڑھا نہیں کرتی، ایک عورت کو بوڑھا نہیں کرتی، وہ اس کی جوانی کھا جاتی ہے، اس کی خوبصورتی کھا جاتی ہے. یہاں تو میں شادی شدہ لڑکیوں کی بات کروں نا، بہت زیادہ اوور تھنکنگ کر کے ٹینشنیں لیتی ہیں، میرڈ، لیکن ظاہر سی بات ہے سسرال میں بڑے پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، اس وجہ سے وہ ٹینشن میں رہتی ہے. پھر شوہر کچھ ایسے مل جاتے ہیں جو سمجھتے نہیں، ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، غصہ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، یہ سارے معاملات بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک ان میرڈ لڑکی، وہ اگر ٹینشن لے رہی ہے، وہ اوور تھنکنگ کر رہی ہے، تو پھر وہ کیوں کر رہی ہے؟ اس نے اپنے آپ کو کیوں کسی اور کے حوالے کیا ہوا ہے؟ اس کے پاس پوری لائف پڑی ہے. لائف تو میں کہتی ہوں میرڈ کے لیے بھی پوری پڑی ہے، ایک میرڈ لڑکی کے لیے بھی بڑی پوری لائف پڑی ہے. سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں، لیکن ہماری پیاری بہنوں کو کیا پڑی ہے؟ اوور تھنکنگ، ٹینشن، اس کا سوچنا، اس کا سوچنا، اب کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، سوچ سوچ کے اپنے چہرے پہ جھریاں کر لینا، اپنے آپ کو بوڑھا کر لینا، اپنے سر کے بال سفید کر لینا. اتنی ساری ایسی میں نے لڑکیوں کو بھی دیکھا ہے. میں اپنی بات بھی کر رہی ہوں، شادی سے پہلے بھی میرے بال بڑے سفید ہو گئے تھے، کیونکہ میں بہت ٹینشن لیتی ہوں، بہت زیادہ ٹینشن لیتی ہوں. شادی سے پہلے بھی لیتی تھی، شادی کے بعد بھی لیتی ہوں، میرا تو خیر یہی حساب ہے. لیکن اب تو خیر میں نے بہت اپنے آپ کو چینج کر لیا، اب میں کوئی ٹینشن نہیں لیتی. اچھا، تو ٹینشن لے کے اپنے سر کے بال سفید کر لیے، اپنے چہرے پہ پمپلس لے کر آ گئی، اپنی عمر سے بڑی لگ رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے اس وجہ سے.
عمر ان کی اتنی ہے نہیں جتنی عمر سے وہ لگ رہی ہے نا. کیوں لگ رہی ہے؟ کیونکہ وہ ٹینشن بہت لیتی ہے. اچھا ایک ٹینشن یہ بھی ہوتی ہے کہ رشتہ کیسے ملے گا, لڑکا کیسے ملے گا, رشتہ ہو نہیں رہا ہوتا ہے. ماں باپ بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں. دیکھیں میں کہتی ہوں ایک عورت کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں ٹینشن لینی ہے آپ نے؟ شادی زندگی ہے, شادی سب کچھ ہے. سب کچھ تو نہیں ہوتا شادی. اور دوسری بات, اگر آپ دوسروں کے لیے اپنے آپ کو پاگل کر رہی ہیں, دوسروں کے لیے سوچ سوچ کے اپنی زندگی خراب کر رہی ہیں, اپنی خوشیوں کو آپ جی نہیں رہی ہیں, اپنی ایک ایک پل کو آپ محسوس نہیں کر رہی, جی نہیں رہی. دیکھیں آپ, میں کہتی ہوں ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی اچھی زندگی دی ہوئی ہے, آپ کو اتنی اچھی زندگی دی ہوئی ہے. کیوں سوچوں میں رہ کے اپنے آپ کو نا اپنے ٹینشنوں میں پورا, ایک ہوتا ہے نا کہ مینٹل کیا ہوا ہے, کیوں آپ نے اپنے آپ کو بیمار کیا ہوا ہے؟ سوچے نا انسان کو بیمار کر دیتی ہیں, بہت بیمار کر دیتی ہیں. میرڈ والی عورتیں جو ہوتی ہیں نا, ہاؤس وائف, مڈل کلاس, بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں. میں کہتی ہوں بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں. ہر ایک چیز کو فیس کر رہی ہوتی ہیں, وہ گھر بسا رہی ہوتی ہیں اپنا, ایسے لڑکے کے ساتھ گزارا کر رہی ہوتی ہیں جس کو آج کل کی لڑکیاں جو بالکل ابھی ینگ ہیں وہ کبھی سوچیں گی بھی نہیں کہ ہم ایسے مرد کے ساتھ گزارا کر دیں گے. اور یہ جو 90s کی لڑکیاں ہیں نا, میں بھی 90s کی ہوں, اپنے آپ کو اتنا چینج کیا ہوا ہے نا کہ ہر ایک چیز میں کمپرومائز کر رہی ہیں, ہر ایک چیز میں سمجھوتا کر رہی ہیں. کیا سے کیا بن گئی ہیں وہ, صرف سوچ سوچ کے, اپنے میاں کا سوچنا, اپنے بچوں کا سوچنا, سسرال والوں کا سوچنا. کیوں اتنا سوچنا؟ آپ کو آپ کی زندگی ملی ہوئی ہے, اللہ پاک نے آپ کو ایک خوبصورت لائف دی ہے, آپ اس کو جیو. کیوں نہیں جی رہی آپ اپنی زندگی؟ سب اپنی زندگیاں جی رہے ہیں, آپ نے کیوں اپنا ایک ایک پل زندگی کا خراب کرا ہوا سوچ سوچ کے؟ اپنے چہرے پہ جھریاں کری ہوئی ہیں, آپ عمر سے زیادہ لگنے لگ گئی ہیں, سوچوں نے آپ کو بوڑھا کر دیا ہے. ابھی آپ کی کیا عمر ہے؟ ابھی آپ کی کچھ عمر نہیں ہے, ابھی آپ نے بہت کچھ کرنا ہے. اپنے بچوں کو بڑا کرنا ہے, اپنے بچوں کے بچوں کو بھی دیکھنا ہے. لیکن جس طرح کی آپ اپنی زندگی جی رہی ہیں نا, جس طرح کی آپ کی ہیلتھ ہو گئی ہے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا؟ ہمیں پتا ہے؟ ہمیں نہیں پتا. آپ کے بچوں کا کیا ہوگا, آپ کا کیا بنے گا؟ اپنے آپ کو اس اوور تھنکنگ کی دنیا سے باہر نکالے, اپنے آپ کو اس دلدل سے باہر نکالے. آپ کو خود نکالنا پڑے گا, کوئی بھی نہیں آئے گا. اس بڑھاپے کی زندگی سے آپ اپنے آپ کو باہر نکالو. جس عمر کی آپ ہو ایٹ لیسٹ آپ اس عمر کی تو لگو. کیوں آپ نے اپنے آپ کو اتنا بوڑھا کرا ہوا ہے؟ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, یہ حقیقت بات ہے کہ مرد کو اسٹرگل نہیں کرنا پڑتا. بے شک وہ کرتا ہے, جاب وغیرہ کے لیے کرتے ہیں لڑکے, ہر چیز کرتے ہیں, لیکن لوگ ہمیشہ ایک مرد کو پسند کرتے ہیں ایک عورت کے مقابلے میں. عورت کو کبھی پسند نہیں کیا جاتا. عورت ہر ایک روپ میں پستی ہے, مرد اتنا نہیں پستا. کیونکہ ایک عورت کی کیا خواہش ہوتی ہے, ایک ماں کی کیا خواہش ہوتی ہے, اس کو بیٹا پیدا ہو. مرد کی ہر حال میں جیت ہے, عورت کی جیت نہیں ہے. عورت نے اپنے آپ کو خود صحیح کرنا ہے. مرد کی تو عزت بنی بنائی تھی کہ وہ لڑکا ہے, کیونکہ وہ مرد ہے, وہ تو جب چاہے اپنی عزت کروا لے گا, بنوا لے گا. لیکن ایک عورت کہاں جائے؟ ایک عورت کو اپنے آپ سے, اپنے خوابوں کی دنیا کو خود پورا کرنا ہوگا. میں آپ سے یہ نہیں بولوں گی کہ آپ اپنے خوابوں کی دنیا سے باہر آئے, اپنی حقیقت کو پہچانے. نہیں, میں بھی ایک خوابوں میں جینے والی لڑکی ہوں. میں نے اپنے خواب خود پورے کیے ہیں, کسی نے میرے خواب پورے نہیں کیے. میں بڑی خواب دیتی تھی شادی سے پہلے, سنڈریلا ٹائپ. میں سوچتی تھی ایک راجکمار آئے گا, ایک ہی سنڈریلا والی لائف مجھے بڑی پسند تھی, اور میری اس سے شادی ہو جائے گی. اور بڑے میرے خواب تھے. لوگ میرے دوست ہیں نا, میرا بڑی مذاق بھی اڑاتی تھی اس چیز پہ. کچھ لڑکیاں جو ہیں مجھ پہ ہوٹنگ کرتی تھیں, کچھ لڑکیوں کو جیلس ہوتی تھی, ان کو برا لگتا تھا یہ سب میں بولتی تھی نا اپنے آپ کو پرنسس وغیرہ. اور لیکن مجھے اپنے خواب پہ یقین تھا, مجھے یقین تھا کہ اللہ پاک کبھی میرے ساتھ غلط نہیں کرے گا. میں نے اپنے اللہ پاک سے ہمیشہ کا نصیب کے لیے دعا کی ہے. تو بھائی آپ نے اپنے خواب کو خود پورا کرنا ہے. آپ کے خواب پورے کرنے کوئی بھی نہیں آئے گا. آپ وہ کام کرو جس میں آپ کو خوشی ملتی ہے, جس میں آپ کو سکون ملتا ہے. آپ کو پتا ہے ایک میرڈ لڑکی ہوتی ہے نا, اس کی تھکن کو بھی نا بہانہ بنایا جاتا ہے.
ایک اگر گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے گا نا، سارا لوڈ اس بیچاری کے اوپر آ جائے گا. ہر ایک چیز کر رہی ہوگی، سب کچھ کرے گی، کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا. جہاں وہ بیمار پڑے گی نا تو سب بولیں گے یہ ناٹک کر رہی ہے. جب تک وہ بستر پہ نہیں پڑ جائے گی نا تو لوگوں کو ناٹک ہی لگے گا. آپ نے ہر ایک چیز سے خود مقابلہ کرنا ہے. آپ نے اتنا اسٹرانگ بننا ہے کہ اوور تھنکنگ، ٹینشن اور اس بڑھاپے کو نا آپ نے باہر پھینکنا ہے اپنے دماغ سے، نئی باڈی سے نکال کر. اپنے آپ کو ینگ بناؤ. ینگ سے مراد ینگ ہم ہیں، آف کورس ہم ینگ ہیں، لیکن ہماری سوچوں نے نا ہمیں کہیں نہ اولڈ کر دیا ہے. اپنی زندگی کو اس طرح سے خوبصورت بناؤ کہ لوگ آپ کے جیسا بننے کی کوشش کریں. وہ بات سنیے نا کہ کیا تماشا ہے کہ سب مجھے برا کہتے ہیں، کیا تماشا ہے کہ سب مجھے برا کہتے ہیں اور سب چاہتے ہیں میری طرح کا ہونا. تو آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے اور اس ٹینشن کی دنیا سے اپنے آپ کو باہر لے کر آؤ. جو کچھ ہوتا ہے نا دنیا میں اور ہماری زندگیوں میں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. ٹینشنوں میں رہنا چھوڑ دو. دیورانی جٹھانی شوہر ساس بچے ان سب کی ٹینشن لینا بھی چھوڑ دو. اللہ کے اوپر چھوڑو اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرو. پلیز اپنے آپ کو بیمار مت بناؤ. بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. باتیں تو بہت ہے کرنے کے لیے لیکن ویڈیو نہیں ہے اتنی میرے پاس. تو بس انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آگے کی بھی میں پوری ویڈیو بناؤں گی. اور بس اپنا آپ لوگ بہت زیادہ خیال رکھیں گا، دعا میں یاد رکھیں گا. بس آج کی ہماری ویڈیو تھی اور کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیں گا کہ آج سے آپ اس ٹینشن والی دنیا سے باہر آ کر اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کرو گی اور سب خوش رہو گی. اور جو بھی مسئلہ ہے نا اسے خود سولو کرو گی. اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے مسئلے چھوڑو گی. لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرو گی، لوگوں کو اپنے مسئلے نہیں بتاؤ گی. ڈن. آپ لوگ لازمی لکھنا ہے کہ تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ آپ لوگ میری ویڈیو سے کتنا موٹیویٹ ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا، دعا میں یاد رکھیں گا. اپنی کو اللہ حافظ.